حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ جب عورت عدت میں ہے تو عدت میں صراحت کے ساتھ رشتہ نہیں بھیجا جا سکتا. وہ عورت مطلقہ ہو چاہے وہ عورت جو ہے وہ بیوہ ہو، اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا. یہ یورپ میں اور کینیڈا میں، امریکہ وغیرہ میں یہ قانون موجود ہے کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. یہ اختیار انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن ہماری شریعت کے مطابق یہ اختیار صرف اور صرف مرد کے پاس. ہاں، اگر عورت علیحدگی چاہتی ہے تو اس کے پاس کیا راستہ موجود ہے؟ خلا کا راستہ. تو عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو اس کا گناہ ایسا ہی ہے یا اس کا معاملہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے کاروبار کو تباہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 72 سے زائد صحابہ، 72 سے زائد صحابہ، اتنے صحابہ نے کوئی اور عمل حدیث کا بیان نہیں کیا جنہوں نے رفع الیدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو بیان کرنے والے ایک صحابی وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے فقط 1 مہینہ قبل مدینہ آئے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور 233 آیات مکمل ہو گئی ہیں. 234 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. گزشتہ درس میں کل جو ہم نے پڑھا اس میں ایک آخری مسئلہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکا وہ رضاعت کے حوالے سے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کی مدت پر تو بات ہو گئی تھی کہ 2 سال کا بچہ ہو، 2 سال سے اوپر اگر بچہ ہوگا تو اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن وہ رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے، یعنی کتنا دودھ پیا جائے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ 10 رضاعت یعنی 10 گھونٹ اگر کوئی بچہ پی لے تو اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بجائے 5 گھونٹ قرار دیا گیا. 5 رضاعت، 5 گھونٹ جو اگر پی لے بچہ تو اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ رضاعت کے حوالے سے یہ حکم ہے 5 گھونٹ پینا، اور دوسرا یہ کہ 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہوگا تو اس کی رضاعت ثابت ہوتی ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ بیویاں انتظار کریں گی، بانفسہن اپنے نفسوں میں، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فاذا بلغن جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنے عدت کے اختتام پر، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما فعلنا اس معاملے میں جو وہ کرے، فعلنا وہ عورتیں کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، خبیر اس کی خبر رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کی عدت کو بیان فرمایا ہے. بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ فرمایا کہ 4 مہینے اور 10 دن یہ عورت کی عدت ہے. اور اس عدت میں عورت کے لیے، بیوہ کے لیے
یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام زندگی کی روٹین سے ہٹ کر اس کے لیے حرام، جیسا کہ زیب و زینت کرنا، تیار ہونا، تیل لگانا، اسی طریقے سے سرما لگانا آنکھوں میں، جس کو ہم تیار ہونا کہتے ہیں یا میک اپ کہنا آج کل کہہ دیتے ہیں، تو یہ چیز اس کے لیے اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس معاملے میں اتنی سختی کی گئی ہے کہ ایک خاتون صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں بیماری ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لگا سکتے۔ اس عورت نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں تکلیف ہے، سرمے سے بہتر ہو جائے گی، فرمایا کہ نہیں لگا سکتے۔ جب تیسری دفعہ اس خاتون نے یہ اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ اب تم 4 مہینے 10 دن انتظار نہیں کر سکتی، جبکہ پہلے تمہارا حال یہ تھا کہ تم 1 سال تک ایک بند کمرے میں گزارا کرتی تھی اور بغیر نہائے، یعنی نہانا بھی منع تھا، لباس بدلنا بھی منع تھا۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی پیچھے ہو، تو وہ 1 سال تک ایک کمرے میں گزارا کرتی، کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتی، نہاتی نہیں پورا سال۔ اور جب وہ سال مکمل ہوتا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب وہ سال مکمل ہوتا تو وہ اس کمرے کا دروازہ کھولا جاتا اور وہ عورت باہر نکلتی اور اس عورت کے جسم سے کوئی پرندہ یا کوئی جانور مس کیا جاتا، یعنی اس عورت کے جسم پر جو میل کچیل ہوتی، اس میل کچیل کو صاف کیا جاتا کسی جانور کے ساتھ رگڑ کے۔ یہ بھی جاہلیت کی رسم تھی، اور یہ معاملہ اس طرح ہوتا کہ وہ جانور جس کو رگڑا جاتا اس عورت کے جسم سے، تو بہت کم ہوتا کہ وہ جانور زندہ بچ پاتا، اور کئی خواتین ایسی ہوتی تھیں جو اس عدت کے دوران اس ظلم کا شکار ہو کر مر جایا کرتی تھی، 1 سال کی عدت جو ان کو گزارنی پڑتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پہلی حالت یہ تھی، یہ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، کھانا پینا نہانا ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے، تمہارا خرچہ ورثاء کے ذمے ہے، صرف آپ پر لازم یہ ہے اس بیوہ عورت پر کہ اس نے 4 مہینے 10 دن تک یا تو ایک تو نکاح کا پیغام نہیں اس کے پاس آنا چاہیے، نہ ہی وہ نکاح کر سکتی اور نہ ہی وہ تیار ہو سکتی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیوہ عورت کے حوالے سے کہ بیوہ عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی، جس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اسی گھر میں عدت گزارے گی۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے رخصت ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے یا کسی اور بھائی کے گھر پہ چلی جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی وہ اسی گھر میں رہے گی۔ یہاں تک بھی علماء نے ذکر کیا کہ اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اسی کرائے کے گھر میں وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، ہاں الا یہ کہ اس کو اپنی جان کا خوف آ جائے، کوئی دشمن کا علاقہ ہے اور وہاں وہ اکیلی غیر محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر یہ معاملہ ہو تو پھر وہ جگہ تبدیل کر سکتی ہے، ورنہ اگر اخراجات کا معاملہ ہے یا سفر کا معاملہ ہے یا اگر عزت تو محفوظ ہے لیکن ہے تنہا، وہ اکیلی ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اس نے وہیں پر عدت گزارنی ہے جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی رہی ہے۔ اپنے اگر سسرال میں ہے تو وہیں تک گزارے گی، الگ گھر میں رہتی ہے تو وہیں پر وہ عدت مکمل کرے گی، وہاں سے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کی عدت انہوں نے گزارنی، اور جب عدت گزار لیں، جب 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائے تو فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، پھر وہ جو اپنے لیے کرنا چاہیں معروف طریقے سے، یعنی جو جائز طریقہ ہے، جو وہ تیار ہونا چاہیں، میک اپ کرنا چاہیں، زیب و زینت اختیار کرنا چاہیں، خوشی میں شریک ہونا چاہیں، کہیں اور نکاح کرنا چاہیں، تو اب جو شوہر کے ورثاء ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ شوہر کے ورثاء کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ تو یہ عورت کی عدت کے تعلق سے احکامات دیے گئے۔ آگے ایک اور حکم اسی عدت کے حوالے سے، چاہے وہ عدت بیوہ عورت کی ہو یا مطلقہ کی ہو، دونوں کے لیے ایک حکم ہے جو اگلی آیت میں بیان ہوا۔ فرمایا کہ ولا جناح علیکم،
ولا جناح اور نہیں ہے جناح، جناح کا معنی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، عرضتم بھی جو تم پیش کرو، اشارہ کرو، من خطبت النساء، خطبہ خا کے زیر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام کو خطبہ، اور خطبہ جو ہے خا کے پیش کے ساتھ یہ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کو یا درس کو، تو یہ فرق ہے۔ خطبہ جو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، من خطبت النساء جو عورتوں کو نکاح کا پیغام اشاروں کنایوں میں دیا جائے اس میں حرج نہیں ہے۔ او اکننتم یا تم چھپا لو اس کو، فی انفسکم اپنے دل کے اندر، تو یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ جب عورت عدت میں ہے تو عدت میں صراحت کے ساتھ رشتہ نہیں بھیجا جا سکتا، وہ عورت مطلقہ ہو چاہے وہ عورت جو ہے وہ بیوہ ہو، تو اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ ہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے، اشارہ بھی ایسا جو واضح نہ ہو، کوئی اشارہ کر دیا جائے، اس کے ورثاء کو بتا دیا جائے، کوئی اشارہ کر دیا جائے کہ جی فلاں آدمی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یا اشارہ ایسا ہو کہ اندازہ ہو جائے کہ نکاح کا ارادہ ہے لیکن واضح پیغام جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، یا اگر ارادہ ہے شادی کا تو اپنے دل کے اندر وہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کو بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ عالم اللہ رب العالمین جانتا ہے، انکم بے شک تم لوگ، ستذکرونہن تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، ضرور تم ان کو یاد کرو گے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم میں ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کہ تم نے رشتے کا پیغام بھیجنا ہے یا اشارہ تم نے کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، لیکن یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز صرف اتنا ہے کہ تم اشارہ کر دو جو واضح پیغام نہ ہو، یا اپنے دل کے اندر تم ارادہ رکھ سکتے ہو کسی مطلقہ سے یا بیوہ سے شادی کا جبکہ ابھی وہ اپنی عدت کے اندر ہے، لیکن فرمایا کہ ولیکن لیکن لا تواعدوہن تم وعدہ نہ کرو ان سے، تواعد یہ تواعد واعد یواعد، ایک وعد یعید وعدہ کرنا، یعید کا مطلب ہوتا ہے یک طرفہ وعدہ کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، تواعد کا مطلب ہے دونوں طرف سے وعدہ کرنا، یعنی یہ بھی وعدہ کر لے عورت سے کہ میں نے تم سے نکاح کرنا ہے اور عورت بھی وعدہ کر لے کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، تو یہ تواعد معاہدہ یہ جائز نہیں ہے۔ سرن سرن یعنی مخفی، تو سرن وعدہ ایک دوسرے سے کر لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولا بات، معروفہ جو اچھی بات، یعنی تم ایک اچھی بات اشاروں کے رائوں میں ان عورتوں تک پیغام اشاروں میں پہنچا سکتے ہو لیکن صراحت کے ساتھ رشتے کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، نمبر ایک، نہ ہی تم اسے وعدہ کر سکتے ہو، تو جب نہ وعدہ کر سکتے ہیں نہ واضح پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ آگے ذکر کیا، فرمایا کہ ولا تعزموا اور نہ تم پختہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کی عقدہ کہتے ہیں جو گٹھان ہوتی ہے، یعنی جو نکاح کا جو عقدہ ہے، جو نکاح تم نے کرنا ہے اس کو تم پختہ نکاح نہ کرو، یعنی تم عقد نکاح نہیں کر سکتے، عقد نکاح تم نہیں کر سکتے، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے کتاب اجلہ اپنے وقت مقررہ تک، یعنی جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جو عورت عدت میں ہے چاہے وہ مطلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے تو نہ ہی اس کو رشتے کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے وعدہ کیا جا سکتا ہے، اور نکاح تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی شخص دوران عدت نکاح کر لے تو بالاجماع امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ اس کا نکاح واقع نہیں ہوگا، اس کو وہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کا وہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اور وہ گناہ گار ہے، مرد بھی گناہ گار ہے عورت بھی گناہ گار ہے، اور ان کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، تو یہ حکم ہے عدت کے حوالے سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ علم رکھتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروا
تو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور، غفور ہے، حلیم، حلیم ہے۔ غفور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ گزرا ہے، اور حلیم بھی کئی مقامات پہ گزرا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غفور کا معنی ہے بخشنے والا، اور اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے عفو، عفو غفور، عفو بھی ہے اللہ تعالیٰ اور غفور بھی ہے۔ اور عفو میں اور غفور میں علماء نے کچھ فرق بیان کیے۔ بنیادی طور پہ دو فرق ہیں غفور میں اور عفو میں۔ ایک فرق یہ ہے کہ عفو یعنی معاف کرنا، اللہ رب العالمین جب معاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کا اعلان کرے اور اعلان کرنے کے بعد اس کو معاف کر دے۔ لیکن غفور جو ہے، غفور کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ڈھانپ لے۔ اسی لیے جو پرانے دور میں جیسے آج ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، تو پرانے دور میں جنگوں کے دوران سر پہ ایک ٹوپی پہنی جاتی تھی لوہے کی، اس کو مغفر کہتے ہیں۔ مغفر غفر سے یعنی سر کو ڈھانپنے والی چیز، تو غفور کا معنی ڈھانپ لینے والا۔ تو اللہ رب العالمین غفور ہے، یعنی گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور ڈھانپ بھی دیتا ہے، بتاتا نہیں، اعلان نہیں کرتا کسی کے سامنے۔ اسی لیے آپ عموماً دیکھیں گے کہ دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین سے جس دعا کا ذکر ہوتا ہے وہ غفر کی ہوتی ہے، استغفار، غفر۔ عفو ہم نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، ہم کیا مانگتے ہیں؟ غفار، رب غفر ورحم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا۔ تو غفور کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کو معاف بھی کر دے اور گناہ کو ڈھانپ بھی دے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے گناہ۔ اور عفو کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا لوگوں کے سامنے اعلان کرے، ظاہر کر دے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا حلیم، اللہ رب العالمین بردبار ہے، تو غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک موقع پر آتا ہے، فوراً بدلہ نہیں لیتا، فوراً استغفار غفور بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے انسان کو کہ اللہ رب العالمین سے وہ معافی طلب کر لے، استغفار کر لے، اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ تو بہرحال یہ آیت جو عدت کے تعلق سے کچھ اہم معاملات تھے، پچھلی آیت کے اندر بھی، اس آیت کے اندر بھی، وہ اللہ رب العالمین نے اس پر ذکر فرمایا۔ اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے تعلق سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ لا جناح علیکم، یہ پھر وہی لفظ لا جناح، جناح کا مطلب حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے نہ چھوا ہو ان کو، یعنی ابھی تعلق قائم نہیں ہوا، یہ رخصتی نہیں ہوئی، اور نکاح کے فوراً بعد ہی بغیر رخصتی کے، بغیر تعلق قائم کیے تم نے طلاق دے دی۔ او تفرضو، یا تم نے نہیں مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضۃ حق مہر، یعنی تم نے طلاق دے دی ہے اور تم نے ابھی حق مہر مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی تم نے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ یہ ایک صورت ہے طلاق کی، کہ طلاق انسان دے رہا ہے نکاح کے بعد، چاہے فوراً بعد دے رہا ہو یا کچھ عرصے کے بعد دے رہا ہو، اور بیوی میں ابھی تعلق قائم نہیں ہوا اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن انسان پر واجب یہ ہے کہ اس نے حق مہر دینا ہے، بعد میں بھلے مقرر کر لے۔ یعنی جب وہ نکاح کر رہا تھا، نکاح اس وقت ہوا، اس وقت حق مہر اس نے مقرر نہیں کیا، اس نے کہا بعد میں مقرر کروں گا، لیکن مقرر کرنا ہے، یہ لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ کوئی نہ کوئی حق مہر بعد میں بھی وہ ضرور دے۔ اور ہمارے یہاں حق مہر کی ایک صورت، دو صورتیں عموماً ہوتی ہیں، ایک مہر معجل ہے عین کے ساتھ، اور ایک مہر مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ۔ معجل کا مطلب ہے جو ابھی دیا جا رہا ہے، اور مؤجل کا مطلب ہے جو بعد میں دیا جائے۔ تو ہمارے یہاں عموماً حق مہر جو ہے وہ مہر مؤجل ہوتا ہے، بعد میں دینے والا۔ اور اس قدر لا علمی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، عموماً ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ حق مہر اس وقت دیا جائے گا جب طلاق ہوگی۔ اب جب تک طلاق نہیں ہوئی، پوری زندگی طلاق نہیں ہوئی، تو حق مہر بھی نہیں دیا۔
نہیں، یہ تصور نہیں ہے. حق مہر کا تصور یہ ہے کہ جب نکاح ہو حق مہر مقرر ہونا چاہیے اور فوراً دینا چاہیے عورت کو. حق مہر عورت کا حق ہے اور وہ اس کو ملنا چاہیے. کسی مجبوری کی وجہ سے حق مہر مؤخر کیا جا سکتا ہے، یہ جواز موجود ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب طلاق ہوگی تو ہی دیں گے حق مہر ورنہ نہیں دیں گے. ایسے کئی مسائل آئے کہ پوری زندگی گزر گئی، انسان بزرگ ہو گیا، فوت ہو گیا، اور جب فوت ہوا تو جی مسئلہ آیا کہ جی وراثت تقسیم کرنی ہے اور وراثت میں سے جو ہے وہ بیگم کا حق مہر بھی نکالنا ہے. اب وہ پوری زندگی گزار لی بیگم کے ساتھ، 30 35 40 سال حق مہر نہیں دیا. تو نہیں، حق مہر جو ہے جب نکاح ہوگا اس وقت حق مہر دینا ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے حق مہر مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو حق مہر جو ہے وہ نکاح کے لیے شرط ضرور ہے، لیکن اگر ابھی فی الحال طے نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا لیکن بعد میں حق مہر مقرر کرنا پڑے گا. تو اگر ایک شخص نے نکاح کیا اور حق مہر مقرر نہیں کیا اور بغیر تعلق قائم کیے طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج سے مطلب یہ کہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، تم پر کوئی جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے یا تم پر کوئی ادائیگی نہیں ہے. لیکن فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ، تم ان کو کچھ نہ کچھ سامان ضرور دو. متع کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا. وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ نہ کچھ سامان، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاؤ. جس عورت سے نکاح ہوا بغیر تعلق قائم کیے جو ہے وہ طلاق دے دی، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو اب کچھ نہ کچھ اس کو عورت کو جو ہے وہ دینا ہے. ہمیں علی الموسعی، جو وسعت والا ہے یعنی جس کے پاس سہولت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، قدرہ، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. قدر و قیمت جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو گنجائش والا ہے اس پر اتنا واجب ہے. وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کو اپنی گنجائش کے مطابق دینا ہے. تو ہر شخص کو اپنی گنجائش کے مطابق دینا ہے اس عورت کو جس عورت کو اس نے طلاق دے دی ہو اور اس کے لیے ابھی اس نے دو شرطیں ہیں، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور اس کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں کیا. متاعا بالمعروف، متاعا یہ فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، معروف کے ساتھ. معروف کا مطلب جو سوسائٹی میں رائج ہو، جو سوسائٹی میں رائج ہو، جس چیز کو اچھا سمجھا جائے اس کے حساب سے اس کو فائدہ پہنچانا ہے. حقا، یہ واجب ہے، علی المحسنین، محسنین کے اوپر، نیک لوگوں کے اوپر یہ عمل جو ہے وہ واجب بھی ہے اور ان پر حق بھی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کو یہ فائدہ پہنچائے. اگلی آیت میں ایک اور کیفیت بیان کی. وہ کیفیت کیا ہے؟ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل اس کے، ان تمسوهن، کہ تم نے ان کو چھوا ہو. یہ پہلی شرط پوری ہو گئی کہ تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق دے دی. لیکن دوسری شرط پوری نہیں ہوئی کہ کیا؟ وقد فرضتم، تحقیق تم نے مقرر کر لیا ہے، لہن، ان عورتوں کے لیے، فریضۃً، حق مہر. حق مہر مقرر کر لیا تھا اور طلاق دے دی ہے اور ابھی تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر ہو گیا تھا اور بغیر جب وہ رخصتی کے طلاق ہو گئی. اب اس میں کیا ہے؟ فرمایا فنصف ما فرضتم، فنصف، تو نصف دینا ہے، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا، جو تم نے حق مہر مقرر کیا اس کا آدھا تم نے دینا ہے. الا، مگر یہ، ان یعفونا، کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، بیوی معاف کر دے کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے اور وہ اس کو اپنے شوہر کو جس سے طلاق ہوئی ہے اس کو معاف کر دے، تو پھر جو ہے وہ اس کے معاف ہو جائے گا. او یعفو، یا معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گٹھان، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گٹھان ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ شوہر، اب شوہر پہ تو نصف مقرر تھا تو معاف کیسے کرے گا؟ معاف کرنے کا معنی یہ کہ جو اس نے اپنا نصف کاٹنا تھا وہ نہ کاٹے اور پورا حق مہر دے دے. یعنی اس سے جو اپنا نصف آدھا کرنا تھا تو وہ نصف آدھا کرنے کے بجائے اپنا حصہ چھوڑ دے اور پورا حق مہر ادا کر دے. یا عورت جس نے آدھا لینا تھا وہ کہے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، تو یہ اختیار ہے کہ جو رضامندی کے ساتھ طے ہو جائے. اور اگر رضامندی نہ ہو اور دونوں طرف اختلاف موجود ہو تو پھر جو حق مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف جو ہے وہ
اس کو مرد کو جو ہے وہ دینا پڑے گا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ نکاح کی جو گٹھان ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. یعنی مرد اگر چاہے گا تو نکاح کی گٹھان کھل سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہمارے یہاں آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ جو نکاح نامہ ہے اس میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ میں طلاق کا اختیار تفویض کرتا ہوں. تفویض کا مطلب کہ میں اس کو سونپ دیتا ہوں، اس کو میں اختیار دے دیتا ہوں اپنی بیوی کو. تو یہ جو شرط لکھی جاتی ہے تفویض طلاق کی، یہ جائز نہیں ہے. وہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مزید وضاحت کر دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنی آیتیں پیچھے گزری ہیں ان تمام آیتوں میں طلاق کون دے رہا ہے؟ مرد دے رہا ہے. اذا طلقتم، جب تم طلاق دو، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ سب جو الفاظ ہیں، جو صیغہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب مذکر کے صیغے ہیں، یہ مؤنث کے نہیں ہے. تو طلاق کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ مرد کے پاس اختیار ہے. عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مرد کو طلاق دے. یہ یورپ میں اور کینیڈا میں، امریکہ وغیرہ میں یہ قانون موجود ہے کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. یہ اختیار انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن ہماری شریعت کے مطابق یہ اختیار صرف اور صرف مرد کے پاس. ہاں، اگر عورت علیحدگی چاہتی ہے تو اس کے پاس کیا راستہ موجود ہے؟ خلا کا راستہ. صرف خلا کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ وہ کھڑے کھڑے مرد کو طلاق دے دے اور مرد سے جو ہے اس کی جدائی واقع ہو جائے. یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. یعنی مرد اگر معاف کر دے اپنا آدھا حصہ جو اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ تم اپنا آدھا کاٹ دو اور آدھا اس کو دے دو، تو فرمایا کہ اگر تم پورا اس کو دے دو گے، پورا حق مہر دے دو گے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. یعنی اپنی متعلقہ بیوی کے ساتھ احسان کرنا یہ تقویٰ ہے. اپنی متعلقہ بیوی کے ساتھ احسان کرنا یہ تقویٰ ہے. تو جو نکاح میں ہو بیوی، اس کے ساتھ احسان کرنا یہ تقویٰ نہیں ہوگا، یہ بالاولیٰ تقویٰ ہو. تو بیوی کا ایک ہے بیوی کا حق، اور ایک ہے بیوی کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. ایک ہے بیوی کا حق کہ اس کو نفقہ دیا جائے، اخراجات دیے جائے، اس کا حق ہے. ایک ہے بیوی کے ساتھ احسان کرنا، اس کے حق سے زیادہ اس کو دینا، اس کا مان رکھنا، اس کی بات کو قبول کر لینا، اس کے جو ہے وہ جو اس کی پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، ان کا مداوع کرنا، اس کی پریشانیوں کو سننا، یہ سب احسانات ہے. یہ انسان کی ذمہ واجب حقوق میں سے نہیں ہے. شوہر کے ذمہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ بیوی کی باتیں سنتا رہے اور بیوی کے غم ہلکے کرتا رہے، یہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. لیکن یہ شوہر کا حسن سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ. تو اگر متعلقہ کے ساتھ یہ عفو کا معاملہ تقویٰ کے قریب ہے، تو پھر جو نکاح میں ہے بیوی، اس کے ساتھ یقیناً یہ بالاولیٰ تقویٰ ہے. اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ تم بھولو الفضل، اس فضیلت کو، بینکم، جو تمہارے درمیان ہے. یہاں اللہ رب العالمین نصیحت فرما رہے ہیں مردوں کو کہ اللہ نے تمہیں عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو اپنی مردانگی جھاڑنے کے لیے اس فضیلت کا اظہار نہیں کیا کرو. جہاں جھکنا پڑے نا وہاں بھی اس فضیلت کا اظہار کیا کرو کہ یہاں مجھے اپنا حصہ چھوڑنا، میں مرد ہوں تو مجھے اپنے آپ کو پیچھے کرنا چاہیے. صبر میں زیادہ کر سکتا ہوں، عورت صبر کم کر سکتی. عورت کے اندر صبر کا حوصلہ بنسبت مرد کے کم ہوتا ہے. عورت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، مرد میں جذبات میں کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ بہت بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں عورتوں کے اوپر، اس مقام پر اس کو نہ بھولنا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس فضیلت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے. تو یہ دو صورتیں بیان ہوگی. پہلی صورت کہ جب طلاق ہو اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو وہ دینا چاہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے دے. واجب ہے دینا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے دے.
دوسری صورت یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر تھا، تو پھر اب وہ اس میں اس کو نصف دینا ہے، الا یہ کہ وہ خود چاہے تو مکمل دے دے۔ ایک اور تیسری صورت ہے جو یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ تیسری صورت کیا ہے کہ تعلق قائم ہو گیا، حق مہر طے نہیں ہوا اور طلاق ہو جائے۔ تعلق قائم ہو گیا، رخصتی ہو گئی، حق مہر طے نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اس پر حق مہر واجب ہے۔ کتنا واجب ہے؟ جتنا کہ ان کے اسٹیٹس پہ چلتا ہے، جتنا عورت کے خاندان میں، عورت کی فیملی میں عورتوں کو حق مہر دیا جاتا ہے، اتنا ہی حق مہر شوہر کے ذمہ واجب ہوگا کہ وہ عورت کو دے۔ اگر تعلق قائم ہو گیا، رخصتی ہو گئی اور حق مہر طے نہیں ہوا تھا تو تعلق جائز ہے، میاں بیوی کا تعلق جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے، حق مہر طے نہیں ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ اب وہ حق مہر دے گا، اس کے ذمہ واجب ہے۔ کتنا دے گا؟ جتنا کہ عورت کے خاندان میں حق مہر چلتا ہے، اتنا اس نے، مرد نے جو ہے وہ حق مہر اس کو دینا ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ یہاں ایک اور مسئلہ میں عدت کے تعلق سے بیان کر دوں، اگرچہ یہ مسئلہ ہمارے پاس آئے گا سورۃ الاحزاب کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جو عورت جس سے رخصتی نہیں ہوئی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا، جب اس کو طلاق دی جائے کہ اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کے طلاق ہوتے ہی اس کا نکاح ختم، اور وہ چاہے تو دوسری جگہ اگلے دن جہاں چاہے نکاح کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر، اس حکم کا ذکر سورۃ الاحزاب میں فرمایا، 22ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو عورتیں جن کو تم طلاق دو اور تمہارا ان سے تعلق قائم نہ ہوا ہو تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ان کے ذمے تمہارے لیے کوئی عدت مقرر نہیں ہے۔ جیسے ہی طلاق دو گے، پہلی طلاق دی، نکاح ختم، طلاق پہلی دی، نکاح ختم ہو گیا، اب وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے اور جہاں مرضی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ مناسب سمجھا میں نے کہ میں اس موقع پر اس کو بیان کر دوں۔ تو یہاں پر طلاق کے تقریباً الحمدللہ تمام مسائل جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کے اوپر، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطیٰ کے اوپر، درمیانی نماز کے اوپر۔ اب درمیانی نماز جو ہے وہ صلوات کے اندر شامل ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں میں الصلاۃ الوسطیٰ بھی شامل ہے، لیکن اللہ رب العالمین بسا اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے اس کو دوبارہ ذکر فرماتا ہے۔ اس کو عربی گرامر کے اندر یہ جو حرف واو ہے، یہ واو، اس کو ہم کہتے ہیں عطف کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، کہ ایک اہم چیز کو ایک مجموعی چیز کے بعد ذکر کر دینا۔ یہ اللہ رب العالمین بسا اوقات جو ہے وہ ذکر فرماتا ہے، کسی جو ہے وہ پہلے چند ایک چیزوں کو ذکر کیا اور پھر ان چیزوں میں سے ایک خاص چیز کو دوبارہ سے بیان فرما دیا۔ تو دوبارہ ذکر کرنا صلاۃ الوسطیٰ کا یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کے صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں 2 قول کہ صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز، وسطیٰ کا مطلب ہے درمیانی، اس کے متعلق صحابہ کے 2 قول ہیں۔ ایک قول ہے الصلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے فجر کی نماز، فجر کی نماز، اس کی بڑی اہمیت ہے فجر کی نماز کی، منافقین پر بڑی بھاری ہے یہ نماز، اور بڑی اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے احادیث کے اندر جو بیان ہوئی۔ تو فجر کی نماز یہ صلاۃ الوسطیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 2 رات کی نمازوں اور 2 دن کی نمازوں کے درمیان آتی ہے۔ 2 رات کی درمیان نمازیں مغرب اور عشاء، اور 2 دن کی نمازیں ظہر اور عصر، ان کے درمیان جو ہے وہ نماز جو آتی ہے وہ فجر کی نماز آتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے وہ پہلے رات آتی ہے، جیسے بھی یہ رات آئی ہے تو یہ ہماری تاریخ تبدیل ہو گئی، تو مغرب کی نماز جو ہے وہ ہماری تاریخ کی پہلی نماز ہوتی ہے، پھر عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز، پھر ظہر، پھر عصر کی۔ تو بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ہے فجر کی نماز، اور اکثر صحابہ کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ہے عصر کی نماز، عصر کی نماز۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب قرآن لکھوا رہی تھیں اپنے کاتب سے، غلام سے، تو اس آیت پر جب پہنچی الصلاۃ الوسطیٰ پہ، تو فرمایا کہ یہاں پر قوسین میں، بریکٹس میں لکھ دو صلاۃ العصر، کیونکہ سیدہ عائشہ نے اس آیت کے بارے میں سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کیا ہے؟
صلاۃ العصر یعنی عصر کی نماز. تو عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو اس کا گناہ ایسا ہی ہے یا اس کا معاملہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے کاروبار کو تباہ کر لیا. یعنی کوئی شخص اپنے گھر والوں کو باندھ کر ان کو آگ لگا دے اور اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دے، اس نے اپنا اتنا نقصان نہیں کیا اور اپنے ذمہ اتنا گناہ نہیں لیا جتنا اس بندے نے لیا جس نے جانتے بوجھتے عصر کی نماز کو اس نے ضائع کر دیا. اور عصر کی نماز کی وقت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیہ فرمائی کہ عصر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھو. یہاں پر بھی جو حکم ہوا حافظ، حفاظت کرو، حفاظت سے مراد وقت پر اس کو ادا کرو. اور صلاۃ العصر کا جو اصل وقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، برابر ہو جائے. تو ابھی ہمارے کراچی میں تو سورج تھوڑا سا کبھی دائیں طرف ہوتا ہے کبھی بائیں طرف ہوتا ہے، تو ہم یہاں صحیح طرح ناپ نہیں سکتے. لیکن مدینہ میں یا مکہ میں ہوں گے اور گرمیوں کے اندر آپ دیکھیں گے عصر کی نماز کے وقت سایہ بالکل ہر چیز کا برابر ہوتا ہے. تو یہ عصر کی نماز کا وقت ہے، اولین وقت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے وہ شخص، یہ الفاظ ہے حدیث کے، منافق ہے وہ شخص جو عصر کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، اتنا مؤخر کرتا ہے کہ سورج زرد ہو جاتا ہے اور پھر اٹھ کر وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے. یعنی عصر کی نماز تک مؤخر کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. اسی لیے عصر کی جو نماز ہے اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے جو اصل وقت ہے. جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ جو مساجد ہیں ان مساجد کے اندر بالکل اول وقت پر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے سایہ ایک مشل ہو جاتا ہے. تو خاص طور پہ اس کی اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائی. آگے فرمایا وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، سکون کے ساتھ. یعنی نماز کے اندر حرکت نہیں کرنی. اس آیت کے نزول سے پہلے نماز کے اندر حرکت کرنا جائز تھا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز کے اندر حرکت کرنا جائز تھا، حتیٰ کہ صحابہ جو ہیں وہ نماز میں سلام کا بھی اشاروں سے جواب دیتے تھے. نماز میں سلام کا اشاروں سے جواب دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی، بلکہ اس سے پہلے صحابہ نماز کے دوران گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے. ایک شخص آیا نماز کے دوران اور اس نے آ کر جو ہے وہ پوچھا کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، تو اس نے کہہ دیا جی دوسری چل رہی ہے، تیسری چل رہی ہے. تو یہ اجازت تھی، نماز کے دوران گفتگو کی اجازت تھی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم نے نماز میں نہ حرکت کرنی ہے اور نہ ہی گفتگو کرنی ہے. تو حرکت نہیں کرنی سے مراد کیا ہے کہ جو نماز کی حرکت کے علاوہ کوئی اور حرکت. اب نماز کی حرکت کیا ہے؟ آپ نے قیام، یہ حرکت ہے. قیام سے رکوع میں جانا یہ بھی حرکت ہے. رکوع سے پھر دوبارہ کھڑے ہونا، پھر آپ قیام سے پھر سجدے میں جانا، یہ تمام حرکات جو ہیں یہ نماز کی حرکات ہے. اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اب بعض ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے اور ہدایت دے، وہ اس آیت کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں رفع الیدین کے نہ ہونے کے اوپر. حالانکہ رفع الیدین جو ہے یہ نماز کی حرکات میں سے ایک حرکت، نماز کے حرکات میں سے ایک حرکت. جیسے آپ پہلے رفع الیدین آپ نے کیا تو نماز کی حرکت تھی، پھر آپ رکوع میں گئے، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے تو یہ نماز کی حرکت ہے. تو یہ اس آیت کے ذریعے سے کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی رفع الیدین کرنا یہ نماز میں کثرت کے ساتھ آپ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے. اور یہ رفع الیدین جو ہے یہ میں آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ وہ نماز کا عمل ہے، رفع الیدین نماز کا وہ عمل ہے جو مسلمانوں کی جو کتب حدیث ہے ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. ہماری 6 بنیادی کتابیں، 6 اہم کتابیں کتب حدیث جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فقہ کا جو ہے وہ مدرسہ ہو، وہاں یہ 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہے: بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. ان 6 کی 6 کتابوں کے اندر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 72 سے زائد صحابہ، 72 سے زائد صحابہ، اتنے صحابہ نے کوئی اور عمل حدیث کا بیان نہیں کیا جنہوں نے رفع الیدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا.
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو بیان کرنے والے ایک صحابی وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے فقط 1 مہینہ قبل مدینہ آئے تھے، جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینہ قبل مدینہ آئے، اور انہوں نے کہا، حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رکوع میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا، پھر آپ رکوع میں گئے، پھر جب رکوع سے اٹھے دوبارہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا۔ تو یہ عمل جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں عمل وہ کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، من ربو کا من نبیجو کا، یہ سوالات کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ کسی شخصیت کے بارے میں نہ ہم نے اقرار کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کے بارے میں جواب دینے ہیں، تو ہمیں عمل وہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو قوموا للہ قانتین میں ہرگز بھی یہ عمل شامل نہیں ہے، بلکہ جو بھی نماز کے اعمال ہے وہ شامل ہے۔ ہاں، نماز کے علاوہ آپ کے عمل نہیں کر سکتے، نماز کی حرکت کے علاوہ آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے، تو خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، تو چلتے ہوئے، رجال کا معنی چلنا، اور رکبانا، یا سواری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر تم خوف کی حالت میں، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تم دوڑ رہے ہو، تیز تیز بھاگ رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، تم رک نہیں سکتے نماز کے لیے، تو یہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے اور تو بھاگتے رہو، نہیں، وہ بھاگ رہے ہو تو نماز پڑھنا شروع کرو۔ سوار ہو اور نماز کا وقت ہو گیا، سواری سے اترنے کا وقت نہیں ہے، خوف کی حالت میں ہو، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، تو نہیں اتر سکتے، نہ اترو، لیکن تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا، صحیح بخاری کی حدیث، تو میں دشمن کی جاسوسی میں لگا رہا، اسی دوران جو ہے وہ عصر کا وقت ہو گیا، اب میں پیچھے لگا ہوا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے جو جاسوس آگے جا رہا اس کے پیچھے جا رہا ہوں، مجھے یہ خوف ہوگا اگر میں اتروں گا اپنی سواری سے تو میں اس کو کھو دوں گا، اور اگر میں اس کے پیچھے چلتا رہوں گا تو میری نماز رہ جائے گی، تو میں نے گھوڑے پہ چلتے چلتے نماز پڑھی، گھوڑا دوڑا رہا ہوں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، گھوڑا دوڑا رہا ہوں، آنکھیں میری دشمن کے اوپر، اسی حالت میں سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، اسی حالت میں سجدہ، اسی حالت میں تشہد، اسی حالت میں سلام، میں نے پوری نماز جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر پڑھی دوڑاتے ہوئے دشمن کے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سراہا، تم نے نماز نہیں چھوڑی، دشمن کے پیچھے لگے رہے، تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی کیفیت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کا تم پہلے علم نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ نماز کے تعلق سے اس کے بارے میں مزید احکامات، جو صلاۃ الخوف ہے، جو خوف کی کیفیت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو صلاۃ السفر ہے، اس کے احکامات انشاءاللہ 5ویں پارے میں سورہ النساء کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آگے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، اپنی بیویوں کو، وصیتن، تو وصیت ہے ان کے لیے، لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے، کیا وصیت ہے؟ متاعن، فائدہ پہنچانا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور ان بیویوں کو شوہروں کے گھروں سے نہیں نکالنا، یعنی وہ بیویاں 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر میں رہیں گی، عدت گزاریں گی، اور جب وہ 1 سال تک شوہر کے گھر میں موجود ہے، جو فوت ہو گیا تھا اس کے گھر میں موجود ہے، تو 1 سال تک شوہر کے ورثہ پر واجب ہے اس جو ہے وہ فوت ہونے والے شخص کی بیوی کی کفالت کرتے رہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا، جو کچھ وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کے بارے میں، مِن معروف، اچھے طریقے میں سے، جو اچھا طریقہ ہے، جائز طریقہ اپنے بارے میں جو وہ فیصلہ کریں، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ رب العالمین غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں کچھ اختلاف ہے مفسرین کا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اور وہ آیت جو ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 4 مہینے 10 دن والی، وہ بعد میں نازل، وہ آیت بعد میں نازل ہوئی، یہ آیت پہلے نازل ہوئی۔
پہلے حکم یہ تھا مسلمان خواتین کے لیے کہ اگر ان کے شوہر فوت ہو جائے تو انہوں نے 1 سال عدت گزارنی ہے، 1 سال عدت گزارنی ہے، اور وہ 1 سال تک اپنے شوہر کے گھروں میں رہیں گی اور وہیں پر عدت گزاریں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور آیت نازل ہوگی کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے لیے نکاح کی اجازت موجود ہے۔ تمام اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ اب جب یہ آیت منسوخ ہو گئی تو یہ قرآن مجید میں کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے تو یہ آیت قرآن مجید میں کیوں ہے؟ اسی طریقے سے ایک آیت آپ نے وصیت کے بارے میں پڑھی ہوگی کہ اپنے جو ہے وہ والدین کے لیے وصیت کرو، وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے سورۃ البقرہ میں جو آیت گزری ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، اس میں جو منسوخ آیات ہیں ان کی اقسام پڑھی ہوں گی۔ میں دہرا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیات منسوخ ہوئی ہیں وہ 3 اقسام کی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات منسوخ ہوئی ہیں وہ 3 اقسام کی ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ، جن کا حکم منسوخ ہوگا، تلاوت ابھی تک برقرار ہے، حکم منسوخ ہے، تلاوت موجود ہے، جیسے یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی، اس کا حکم ختم ہو چکا، لیکن تلاوت کے لیے اللہ رب العالمین نے باقی رکھی ہے۔ اب کیوں باقی رکھی ہے؟ واللہ عالم، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، وہ جو آیت چاہے رکھے، جو چاہے آیت اس قرآن مجید سے نکال دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا، تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، تلاوت ابھی تک موجود ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم آیات کی وہ ہے کہ جن کا حکم موجود ہے، تلاوت منسوخ ہوگی، یعنی اب قرآن مجید کے اندر اب وہ آیت پڑھیں گے نہیں، حکم موجود ہے۔ وہ آیت کون سی آیت ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب وہ بدکاری کریں ان کو پتھروں کے ساتھ رجم کر دو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ تو یہ آیت قرآن مجید کا حصہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا، اس کا حکم باقی ہے۔ اب حکم باقی ہے، تلاوت کیوں منسوخ ہو گئی؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں قرآن مجید کا یہ جو جلد ہے، اس جلد کے کسی حصے میں یہ آیت دکھوا دیتا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کا حکم بھی منسوخ ہو چکا، یہ مسلمان نہ سمجھے۔ تو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر بدکاری کا مرتکب ہوں گے ان کو رجم کر دیا جائے گا، یہ حکم موجود ہے، آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تیسری قسم کی آیت وہ ہے کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت موجود تھی کہ 10 رضاعات معلومات، کہ 10 رضاعات، جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ 10 گھونٹ اگر کوئی بچہ پی لے تو اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ بعد میں اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صورت یاد تھی جو سورہ طور کے برابر تھی، وہ طور و کتاب مسطور، اس صورت کے برابر ایک صورت تھی۔ میں رات سویا، صبح جب اٹھا تو مجھے صورت یاد نہیں ہو رہی، ذہن میں نہیں آ رہی وہ صورت۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت میں مجھے یاد تھی، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صورت منسوخ کر دی گئی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معاملہ ہے تمہارے ساتھ کہ جب صورت منسوخ کر دی گئی تمہارے ذہن سے بھی صورت کو محف کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صورت بھی منسوخ ہو گئی، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، لیکن صحابہ کے ذہن میں موجود ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت موجود تھی لیکن بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ تو یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت جو ہے اس کی باقی ہے۔ حکم کیا تھا کہ 1 سال تک عورت نے عدت گزارنی ہے، لیکن اب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب عورت کے حکم کیا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ اب منسوخ ہو چکا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں موقف کچھ اور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا عدت والا حکم تو ختم ہو چکا، عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن یہ آیت اس معنی میں ابھی بھی برقرار ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے، شوہر کے ورثاء کے ذمے ہے کہ وہ 1 سال تک اس بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ اس معنی میں آیت آج بھی برقرار ہے۔ یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ہے، لیکن اکثر صحابہ کا اور اکثر مفسرین کا بہرحال یہ موقف نہیں ہے۔
آگے فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین یہ واجب ہے اہل تقوی کے اوپر. جس کو طلاق دی جا رہی ہے، جس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچاؤ، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گھر روانہ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ وہ احکامات ہیں جن کو آج ہم نے یکسر فراموش کر دیا. یہ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی کہ جب طلاق ہوتی ہے بیوی کے ساتھ بڑا بے درد سلوک کیا جاتا ہے، بڑا بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں اور ایسے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جو بیان کے قابل نہیں ہے. نہیں، اگر طلاق ہو رہی ہے بھلے اختلاف کی وجہ سے ناراضگی ہے، اختلاف ہے، نہیں نبھا ہو سکا، لیکن جب عورت کو روانہ کرنا ہے گھر سے تو عزت اور احترام کے ساتھ روانہ کرنا ہے. اس کو جب روانہ کرنا ہے تو اتنا دے کر روانہ کرنا ہے کہ اس کا گزر بسر ہو سکے، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے. اور فرمایا کہ یہ اہل تقوی کے اوپر واجب ہے، جو متقین ہیں ان کے اوپر یہ چیز واجب ہے. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو اور عقل اور شعور تم حاصل کر سکو اور اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکو. تو یہ چند احکامات تھے تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کا ذکر کیے. ہمارا آج کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اسی پر اکتفا کرنا چاہیں گے. اگلی آیات سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں چند احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شخص کا واقعہ ہے کہ وہ کسی بستی سے گزرا اور اس نے کہا کہ بستی کو اللہ رب العالمین دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے اس پر نیند طاری کر دی، اس کے گدھے کو موت طاری کر دی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا. ابھی آپ دیکھیں انتخابات میں پاکستان کا کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ انتخابات کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. کبھی بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، کبھی جو صوبائی انتخاب ہو رہے ہیں، کبھی وفاقی انتخاب ہو رہے ہیں، اور فیصلہ کیا ہوتا ہے جو پہلے سے فیصلہ ہو گیا. لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات، وہی ڈیموکریسی، وہی معاملہ. اضعاف یہ ضعف کی جمع ہے، اور ضعف کہتے ہیں دگنے ہونے کو. تو اضعاف یعنی دگنا تگنا جتنا آپ گنتے چلے جائیں، اور کثیرہ بہت زیادہ، یعنی ڈبل ٹرپل کر کے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کو بڑھا دیتا ہے.